بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بھی بہت پہلے خبر دی ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ حدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، حدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اسی لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ رکھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سن بلوغت کو پہنچی تو دیگر صحابہ کرام کے رشتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آنے لگے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کو آقا دو جہاں مدنی تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عزوجل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عزوجل کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے میں ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ کو قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے کوئی محبوب چیز راہ خدا میں نہ انفاق کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اسی لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ پاک تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔